سورہ آل عمران کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا تیسرا پوائنٹ یہ ہے، بدر کی شکست کے بعد قریش کے دلوں میں آپ ہی انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی کہ اس پر مزید تیل یہودیوں نے چھڑکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہی سال کے بعد مکے سے 3000 کا لشکر جرار مدینے پر حملہ آور ہو گیا، یعنی مدینے پر اٹیک کر دیا۔ اور احد کے دامن میں وہ لڑائی پیش آئی جو جنگ احد کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ کے لیے نبی پاک کے ساتھ 1000 آدمی مدینے سے نکلے تھے، مگر راستے میں 300 منافق یکا یک الگ ہو کر مدینے کی طرف پلٹ گئے، اور جو 700 آدمی حضور پاک کے ساتھ رہ گئے تھے، ان 700 آدمیوں میں بھی منافقین کی ایک چھوٹی سی پارٹی شامل رہی، اور اس چھوٹی سی منافق پارٹی نے دوران جنگ میں مسلمانوں کے درمیان فتنہ برپا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ یہ پہلا موقع تھا جب معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اپنے گھر میں اتنی کثیر تعداد میں آستین کے سانپ موجود ہیں، اور وہ اس طرح باہر کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خود اپنے بھائی بندوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے ہیں۔ نمبر 4، جنگ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی، اس میں اگرچہ منافقین کی تدبیروں کا بھی ایک بڑا حصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اپنی کمزوریوں کا حصہ بھی کچھ کم نہ تھا۔ یہ ایک نیچرل سی بات تھی کہ ایک خاص طرز فکر اور نظام اخلاق پر جو جماعت ابھی تازہ ہی بنی تھی، یعنی مسلمانوں کی جماعت، اور جس جماعت کی اخلاقی تربیت ابھی مکمل نہ ہو سکی تھی، یعنی کہ ان کی تربیت کا پروسیس ابھی جاری تھا، تربیت کا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اور وہ جماعت جسے اپنے عقیدہ اور مسلک کی حمایت میں لڑنے کا جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں یہ دوسرا ہی موقع پیش آیا تھا، اس کے کام میں بعض کمزوریوں کا ظہور بھی ہوتا، اس کے کام میں بعض کمزوریوں کا ظاہر ہو جانا ایک نیچرل سی بات تھی، یعنی ایک نیچرل سی بات تھی کہ جس جماعت کی ٹریننگ انکمپلیٹ ہے، ابھی اس کی ٹریننگ پروسیس کنٹینیو ہے، ان سے کسی نہ کسی کمزوری یا غلطی کا اظہار ہو جاتا۔ اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ جنگ کے بعد اس جنگ کی پوری کہانی پر ایک مفصل تبصرہ کیا جائے، ڈیٹیلڈ کنورسیشن کی جائے، اور اس میں اسلامی نقطہ نظر سے جو کمزوریاں، ویکنیس مسلمانوں کے اندر پائی گئی تھیں، ان میں سے ایک ایک کی نشاندہی کر کے، ایک ایک کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کی اصلاح کے متعلق ہدایات، انسٹرکشنز دی جائیں۔ اس سلسلے میں یہ بات نظر میں رکھنے کے لائق ہے کہ اس جنگ میں قرآن کا تبصرہ ان تبصروں سے کتنا مختلف ہے جو دنیا کے فوجی جرنیل اپنی لڑائیوں کے بعد کیا کرتے ہیں۔ یہ ہے سورہ آل عمران کا انٹروڈکشن۔ اب ہم اس کی تفسیر نیکسٹ سلائیڈ سے سٹارٹ کریں گے۔